بہت دیر ہم رہ چکے، اب ہمیں کچھ ہماری خبر چاہیے، چشمے رمز آشنا، قلب عقدہ کشا، ایک ذرا سی توجہ ادھر چاہیے۔ جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں وہ نت نئی ایجادات و اختراعات کا دور ہے۔ جو چیزیں آج طلسماتی اور قول محال سمجھی جاتی تھیں، سائنس اور ٹیکنالوجی نے اسے سچ کر دکھایا۔ موجودہ دور میں انٹرنیٹ انسانی زندگی کا ایک لازمی جز بن چکا ہے۔ ماضی کا انسان اپنے خیالات و جذبات کا بیان خطوط کے ذریعے کیا کرتا تھا، اس کے برعکس آج بلاگز، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ کے ذریعے پیغام کی بآسانی ترسیل ممکن ہے۔ اطلاعاتی انقلاب نے کائناتی نظام کو سائبر ایج میں منتقل کر دیا ہے، جہاں معلومات کا لامتناہی انبار موجود ہے۔ اس سائبر اسپیس میں ڈیجیٹل لائبریریز، انسائکلوپیڈیا، اخبارات و رسائل، ویب سائٹس، بلاگز اور ای کتب موجود ہیں، جو اردو ادب کی ترویج و اشاعت میں کارہائے نمایاں انجام دے رہی ہیں اور ثقافتی قدروں کو محبان اردو کے علاوہ ان حلقوں سے بھی جوڑ رہی ہیں جو بالعموم غیر اردو داں طبقہ نہیں ہیں۔ دوسری طرف یہ ذرائع اردو رسم الخط کے فروغ میں بھی مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ زمانے کی تبدیلی شعبہ حیات کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتی ہے، چنانچہ جدید ٹیکنالوجی کے بڑھتے سیلاب نے یہ بھی ممکن کر دیا ہے کہ زبان و ادب کا ہر لمحے مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اردو یونیکوڈ فونٹ کی ایجاد نے اردو میں ویب سائٹس اور ایپس کی تیاری میں بہت مدد کی ہے۔ موبائل پر ایک ٹچ سے اپنی زبان میں معلومات کا قیمتی ذخیرہ کچھ سیکنڈ میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ دنیا کے سب سے بڑے سرچ انجن گوگل پر دوسری بین الاقوامی زبان کی طرح اردو میں بھی تلاش کرنے کے بہت سے متبادل دستیاب ہیں۔ اسی طرح مشہور آن لائن انسائکلوپیڈیا ویکیپیڈیا پر اردو میں مطلوبہ مواد تک بآسانی ترسیل ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں ترمیم و اضافے کی گنجائش بھی موجود ہے۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور دیگر مقبول عام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اسی یونیکوڈ ٹیکنالوجی نے بہت مدد پہنچائی ہے۔ ٹیکنالوجی کی اس دنیا میں زبان کی ہجے، قواعد کی پابندیوں اور جملوں کی بھرمار سے آزاد مختصر پیرائے میں اپنی بات کو سموتے ہوئے ایک نئی زبان ایجاد ہو رہی ہے، جس کو بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ اس لیے زبان پر جتنی زیادہ قدرت ہوگی اتنی زیادہ مہارت سے اظہار کا وسیلہ سامنے آئے گا۔ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 21ویں صدی میں زبان کی اہمیت پر سنجیدگی سے توجہ دی جا رہی ہے، وہیں اردو زبان نے قومی یکجہتی اور اتحاد سے اپنے شناخت کو منور کیا ہے۔ اردو اپنی شیرینی، لطافت اور پرزور انداز کے ساتھ اظہار کا بہترین مرقع ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا ہم نے، اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ اردو کی ترویج و اشاعت کے جدید ذرائع میں ایک اہم ذریعہ یوٹیوب بھی ہے۔ یوٹیوب ویڈیو پیش کرنے والی ایک ویب سائٹ ہے جہاں صارفین اپنی ویڈیوز پیش کر سکتے ہیں۔ پے پال کے 3 سابق ملازمین اسٹیو چین، چارڈھلی اور جاوید کریم نے فروری 2005 میں اس کی بنیاد ڈالی۔ 2006 میں گوگل انکارپوریٹڈ نے $1.65 ارب کے عوض یوٹیوب کو خرید لیا اور اب یہ گوگل کے ماتحت ادارے کے طور پر کام کر رہا ہے۔ اس کے صدر دفاتر سان برونو، کیلیفورنیا اور امریکہ میں واقع ہیں۔ یوٹیوب صارفین کی ویڈیو دکھانے کے لیے فلیش ویڈیو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے۔ یہ انگریزی کے علاوہ 16 سے زائد زبانوں میں سہولیات فراہم کرتا ہے، جس میں سے ایک اردو زبان بھی ہے۔ یوٹیوب نے اپنے 14 سالوں میں اردو کی ترویج و اشاعت میں اہم رول ادا کیا ہے۔ یوٹیوب پر اردو کے بے شمار چینلز ہیں، مثلاً کتاب ماضی، شعر و نغمہ، ہاٹ کیک، اردو پوائنٹ، الفاظ کا جادو، بازگشت، انجمن ترقی ہند، جشن ادب، جشن ریختہ وغیرہ۔ ان چینلز پر روزانہ اردو سیکھنے سکھانے سے متعلق سینکڑوں ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہے اور اردو شاعری و نثر کے بے شمار نمونے ڈالے جاتے ہیں۔ مشہور زمانہ چینل اردو ادب پر اردو قواعد، محاورے، لفظ و معنی کی بحث، اس کے اردو کے سفرنامے، خطوط نگاری، مثنوی اور مشہور خاکوں وغیرہ کا خلاصہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اردو ادب کے طلباء و طالبات کی نیٹ جے کی تیاری کے لیے بھی مواد فراہم کیا جاتا ہے۔ یوٹیوب چینل اردو ورلڈ سری نگر بھی اردو ادب کی ترویج و اشاعت میں اہم رول ادا کر رہا ہے، جس پر اردو زبان کے مشہور و معروف ادیبوں، شاعروں، افسانہ نگاروں اور صحافیوں وغیرہ سے مختلف ادبی موضوعات پر سیر حاصل مذاکرے پیش کیے جاتے ہیں۔
جن میں گوپی چند نارنگ، شمیم انفی، شمس الرحمان فاروقی، ابوالکلام قاسمی، ناصر عباس نیر، شافع قدوئی اور ابن اکمل وغیرہ کے انٹرویو شامل کیے گئے ہیں، جس سے اردو ادب اور اس کے ادیبوں اور شاعروں کی خدمات سے اردو اور غیر اردو داں طبقہ روشناس ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان چینلز پر دنیا بھر میں ہونے والے پروگرام کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ پہلے دنیا بھر میں ہونے والے پروگرام کی فہرست نکالنا ہی مشکل ترین مرحلہ ہوا کرتا تھا۔ موجودہ دور میں نہ صرف فہرست نکالی جا سکتی ہے بلکہ ان میں شریک بھی ہوا جا سکتا ہے۔ دور دراز کے سفر کے مرحلے کو بھی یوٹیوب نے آسان کر دیا ہے۔ ان چینلز پر اپنے تاثرات اور خیالات بھی کمنٹ سیکشن میں درج کیے جا سکتے ہیں۔ لائیو پروگرامز کے علاوہ مشاعرے، بیت بازی، داستان گوئی، غزل سرائی اور مختلف ادبی گفتگو کی پرانی ویڈیوز بھی جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان شاعروں کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں جو باقاعدہ حیات نہیں ہیں۔ یعنی اب ہمارے ادباء اور شعراء صرف کتابوں کی حد تک محدود نہیں رہ گئے بلکہ اب وہ دور ترقی ہے کہ مرحوم شعراء کا کلام بھی بزبان شاعر سننے کا شرف بآسانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ کیا ہی دلچسپ امر ہے کہ ہم شاعر کا حلیہ، شعر خوانی کا انداز، شخصیت اور آداب کو بہت قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی سنی سنائی اور لکھائی باتوں پر اکتفا کرنے کے بجائے بذات خود دیکھ کر اپنے تاثرات قائم کر سکتے ہیں۔ وہ قدماء جن کی ویڈیوز دستیاب نہیں ہیں، ان کا کلام دوسروں کی آواز میں موجود ہے، جس کو بلند خوانی کا فن بھی کہا جاتا ہے۔ بلند خوانی کے سلسلے میں ایک اہم نام ضیاء محی الدین کا ہے۔ انہوں نے عمدہ ادبی تصانیف سے اقتباسات کی بلند خوانی کر کے ڈھیروں داد وصول کی۔ یوٹیوب پر ان کے بے شمار سبسکرائبر ہیں، جن میں اچھی خاصی تعداد غیر اردو داں طبقے کی بھی ہے۔ ایک بار جب ضیاء محی الدین نے مشتاق احمد یوسفی کی زرگزشت ریکارڈ کی تو ایک صاحب نے مشتاق احمد یوسفی سے کہا، واللہ ضیاء محی الدین نے اس میں جان ڈال دی ہے۔ یہ سن کر یوسفی صاحب نے کہا، وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن جان تو مردوں میں ڈالی جاتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا، یہی تو ضیاء محی الدین نے کیا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی نے خود بھی لکھا ہے کہ ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہماری تحریر کے بعض جاندار، جانہار اور حساس حصے کوئی دوسرا پڑھ کر سنائے۔ میدان حشر میں ہمارا نامہ اعمال اگر بائیں ہاتھ میں پکڑایا گیا تو شرم کے مارے ہم اسے پڑھ نہ پائیں گے، ضیاء محی الدین سے سنے اور سنوائیں گے۔ ضیاء محی الدین نے نہ صرف مشتاق احمد یوسفی بلکہ غالب، رتن سنگھ چھچار، پطرس بخاری، چودھری محمد علی رودولوی، فیض احمد فیض، مومن راشد اور ابن انشا وغیرہ کی تصانیف سے شاہکاروں کی بہترین بلند خوانی کی ہے۔ یوٹیوب پر یہ ویڈیوز ہمارا بیش قیمتی سرمایہ ہے، کیونکہ جہاں یہ تخلیق کار کے فن کا نمونہ ہے وہیں پیش کرنے والے کے حسن انتخاب، سخن فہمی، نکتہ سمجھنے اور سمجھانے کی اہلیت، الفاظ کا مزاج، لہجہ اور لہجہ پہچاننے کی صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان کی نظر نہ صرف جملے کی ساخت اور حید پر رہتی ہے بلکہ الفاظ کی حیثیت پر بھی خاص توجہ دیتے ہیں۔ بلند خوانی میں آواز کے نشیب و فراز اور اظہار کے انداز کو بھی خاص اہمیت حامل ہے۔ وہ نہ صرف تلخی، ترشی اور شیرینی کے مختلف سطحوں سے واقف کراتے ہیں بلکہ لہجے کا ایک منفرد انداز اس میں شامل کرتے ہیں۔ ایک کامیاب اور نامور اداکار کی طرح کردار کی ہر زبان ان کی زبان اور ہر لہجہ ان کا لہجہ معلوم ہوتا ہے۔ گویا تمام چہرے ہیں میرے چہرے، ہر ایک لہجہ ہے میرا لہجہ۔ یہ حقیقت ہے کہ لفظ کے مختلف شیڈز اور تہیں اس وقت تک نہیں کھلتی جب تک وہ زبان سے ادا نہ کیا جائے۔ سیاق و سباق اور اس کی ادائیگی کے وقت جو لہجہ اختیار کیا جاتا ہے وہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ مختصر یہ کہ رفتہ رفتہ یوٹیوب کے ذریعے بلند خوانی کا نہایت اعلیٰ معیار قائم ہو رہا ہے، جو ایک خوش آئند قدم ہے۔ آخر میں یہ عرض کرتی چلوں کہ میں نے بھی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ میرا ذاتی چینل گفتگو بند نہ ہو کے نام سے ہے، جس پر اردو شاعری سے کچھ کلام کا انتخاب میری آواز میں اپلوڈ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ادبی پروگرام کی ویڈیوز بھی شامل ہیں۔ غرض یہ ہے کہ یوٹیوب پر بیت بازی، غزل سرائی، مشاعرے، داستان گوئی، ادباء اور شعراء پر دستاویزی فلمیں اور دیگر ادبی پروگرام کی ویڈیوز شیئر کرنے کا جو رواج عام ہو گیا ہے، اس سے عالمی سطح پر اردو کی فروغ و اشاعت بڑی تیزی سے ہو رہی ہے۔ قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جو اس خاموشی کے ساتھ اردو کی ارتقاء کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا۔ بہت شکریہ۔